العلي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. تیری رحمتوں کا دریا شریعوں میں چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے, اور تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل, تیرے نام کا تصدق میرا نام چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا تاجدار کائنات حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیات صلاۃ و سلام کے بعد نہایت ہی ذی وقار قابل سب کرام محترم و مکرم قبلہ چاچا جی محمد رفیع گجر صاحب جی مجدوہ برادران اسلام, میری انتہائی خوش بختی کہ میں ایک اس شخصیت کے سامنے لب کشائی کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں جو میرے والد گرامی کو جانتے ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں آپ کو, لیکن میں یہ فخر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد گرامی کے جاننے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں, اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک اس سے وفا ہے. اور یقیناً یہ گواہی دیں گے بزم معاشر میں کہ تیری اولاد تیرے نقش قدم پہ تیرے آقا کے گیت گاتی رہی. میں طالب علم رہا ہوں اور طالب علم ہوں جی, اور میں یہ جملہ یہاں پہ بول سکتا ہوں کہ یہ مجھے تو کیا میرے ابا جان کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, اور ان کا یہ امتحان اللہ تعالیٰ بیماری کی نعمت سے صحت والی نعمت میں بدل دے. بیماری اکثر ہم امتحان سمجھتے ہیں, بہت بڑا زوال سمجھتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک مقام پر بڑی نعمت بھی ہے. تب جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ بیمار رہتا ہے تب تک اس کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے, اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. یا رسول اللہ جب گناہ ختم ہو جائیں گے ارشاد فرمایا پھر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. میرے چاچا جی کی نسبتیں بڑی پکی ہیں, نسبتیں بڑی خوبصورت ہیں, اور کام بڑے خوبصورت ہیں. رب یہ چاہتا ہے جب یہ میری بارگاہ میں آئے تو ایک مقام سے آئے جی. میرا اللہ ان کی زندگی کی کاوشات کو اور زندگی کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کروائے. یہ 3 رفیق ہیں میرے شہر میں, ایک صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب تھے, ایک بابا محمد قاضی محمد رفیق چشتی شادوی صاحب ہیں, اور ایک یہ محمد رفیق گجر صاحب ہیں. یہ ایک تاریخ ہے حافظ آباد کی, اور سرزمین حافظ آباد میں ان کی خدماتیں اہل سنت والجماعت بڑی نامور اور نامی رکھیں. اللہ ان کو مسلک کی خدمت کے صدقے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. کہہ دو آمین. میرے برادر مکرم نے, میرے برادر طریقت نے مجھے موضوع دے دیا, اور موضوع محفل کے مخالف نہیں, محفل کو ذرا آگے بڑھانے والا ہے. محفل ہے سیدنا غوث الورا کے نام پر, محفل ہے 11ویں شریف کی, مگر انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ ہے شہادت امام حسن کا جی, تو سیدنا امام حسن کا ذکر ہونا چاہیے, آپ کی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے جی. تو اس حوالے سے بات عرض کروں, سیدنا امام حسن وہ ہیں جن کے ایک بیٹے کا نام سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے. محبت سے کہہ دو, پیار سے کہہ دو, ایک بیٹے کا نام
سیدنا عبد القادر جیلانی ہے جس کے ایک بیٹے کی دین کی خدمات کا عالم یہ ہے، امام حسن کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو نا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور وہ 12 بندے جن کو ہم اسنا عشری آئمہ کہتے ہیں وہ سارے آپ کی اولاد سے ہیں، لیکن جب 12 کی تعداد مکمل ہوئی، 11 کی تعداد مکمل ہوئی تو کس کی عظمت کا سورج چمکا؟ اسے سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کتنا بڑا پیارا بیٹا ہے جو تعارف ہے اپنے اجداد کا۔ غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، دونوں طرف سے سجد ہیں، دونوں طرف سے سجد ہے، آل رسول ہے۔ اب آل رسول میں امام حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے سہارا لینا پڑے گا اس بات کا کہ یہ نسل فضیلت والی سرکار سے یا سرکار کے بعد نہیں ہوئی، ان کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عظمتیں دینا شروع کر دی، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے شروع کر دی۔ خاندان مصطفیٰ ہو کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں، عزت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ یہ جو لفظ امام کا لفظ آتا ہے ان کے اسم مبارک کے ساتھ، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے آتا ہے۔ اب جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اسی ابتدا ابراہیم ربہ بکلمۃ فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب قرآن مجید سنتی ہے تو کہتے ہیں، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ڈٹ کے کہتے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، پھر آپ نے کہنا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند کلمات سے آزمایا اور پھر وہ اس میں کامیاب ہوئے، تو ہم نے ان کو پوری نسل انسانی کا امام بنا دیا، ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جب یہ بات ہوئی نا امام بنانے کی، تو دعا جب آپ اس جگہ پر تھے، جب بشارت دی گئی کہ تم انسانیت کے امام ہو، تم رہتی دنیا تک بطور امام کے، کائنات کے امام اور مقتدر ہو گئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہی پہ دیکھا نا کہ رحمت پوری جوش پر ہے۔ کسی نے کہا رحمت کی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا دے رہا۔ بہت سے کہو یار قالا ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھ دے، یہ امامت میری ذریت میں رکھ دے، میری آل میں رکھ دے، میرے خاندان میں رکھ دے۔ رب نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں کرتا، جو عادل ہوگا وہ امام ہوگا، جو عادل ہوگا وہ امام ہوگا۔ اب یہاں پر نئی بات عرض کرنے لگا ہوں، صرف تصدیق کے لیے، صرف تصدیق کے لیے، یہ ان کو پتا ہے لیکن اکثر بیان نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، آپ ذرا غور سے دیکھنا، منصب امامت جوڑ پر ہے،
منصب امامت جہد پر ہے، محنت پر ہے، بندگی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کے بعد پھر جو مقام ملتا ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ بیٹھ کے کہو، پھر کہہ لو، اے ابراہیم تم نے محنت کی ہے، اے ابراہیم تم نے محنت کی ہے، آج تمہاری اقتدا میں ہوتا رہے گا۔ تم نے محنت کی ہے، تم نے مجھے راضی کیا ہے، قربانی تیری اقتدا میں ہوتی رہے گی، قربانی تیری اقتدا میں ہوتی رہے گی۔ ہاں تو نے محنت کی ہے، تو نے میری محبت کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، میری محبت میں تو نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ابراہیم حجامت کرانے والا تیری اقتدا میں حجامت کراتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب بات یہاں پر پہنچی، بات جب یہاں پر پہنچی نا، پوچھا جناب ابراہیم کا امت مصطفیٰ میں حصہ کیا ہے، تو کہا ہم امت مصطفیٰ کی ہے، ملت ابراہیم کی ہے۔ جی اب آئی چاچا پکی روٹی جا جی فرمایا امت مصطفیٰ کی، ملت ابراہیم کی، جی امت حبیب کی، ملت خلیل کی۔ جی اب ذرا غور کیجئے گا، جس نے محنت کی وہ امام بنا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے افضل ہے، ان کا دعویٰ یہاں پہ غلط ہو گیا، کس لیے کہ نبوت محنت سے نہیں ملتی، رب کی عطا سے ملتی۔ رب عطا کرے، جس کو کر دی بس کر دی۔ اب وہ عطا ہے، امامت جہد کا نام ہے، عبادت کی اصل اور عبادت کی تقریب کا نام ہے امامت۔ اور اب امام امت مصطفیٰ میں، نسل انسانی میں پہلا امام ابراہیم ہے، امت مصطفیٰ میں پہلا امام۔ تو جو ہے سارے سادگی سے کہتے ہیں مولا علی، سادگی سے کہتے ہیں مولا علی۔ ویسے صاحبان طریقت میں پیچھے اسے ہی امام کہا ہے، طریقت کا امام، امام اول جناب علی المرتضیٰ یہ ہیں، مگر شریعت کی پاسداری میں افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کو مانا۔ ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ معلوماتی باتیں ہیں نا، یہ عام طور پر نہیں کی جاتی، یہ عام طور پر کرنے نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پر چاچا نہیں ہے نا، انہوں نے تو مجھ سے سننے نہیں ہے۔ جی اب امام کس کی ذریت سے ہے؟ ابراہیم کی ذریت سے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء صفت امامت سے خالی ہے، اگر اولاد ابراہیم سے نہیں تو پھر خالی ہوگا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ابو بکر صدیق ہیں، پھر خلیفہ بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ پیار سے کہو یار، جی امام اول امت مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق ہے۔ اگر جناب عمر بن خطاب اولاد ابراہیم سے نہیں تو پھر امام نہیں۔ اگر وہ عادل بھی ہے، عادل بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی ہے، شقی بھی ہے، حسین بھی ہے، اولاد ابراہیم سے بھی ہے، ذریت ابراہیم سے بھی ہے، تو پھر سمجھ لو امام بھی ہے۔ پیار سے کہو یار، پیار سے پیار سے۔ اب عثمان غنی کون ہیں؟ بنو امیہ پر بات کرنے سے پہلے منہ سنبھالنا پڑے گا۔ بنو امیہ بھی خاندان حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، اور ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت اور ان کی اتباع تم پر واجب ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو ملت ابراہیمی پر نہیں چلتا وہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ بنو امیہ کے وہ لوگ جو عادل تھے، اپنے باپ دادا
بیعت پر تھے وہ عادل ہیں، عثمان عادل بھی ہے، ذریت ابراہیم سے بھی ہے، ملت ابراہیم سے بھی ہے، امام ہے۔ پیار سے کہو، پیار سے کہو۔ اب اس سے آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو کے میرے کملی والے آقا کے دل کا چین علی المرتضیٰ امام ہے، اور ان کے بعد جو امام ہے اسے امام حسن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے، توجہ ہے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو اس سوال پر۔ یہ سوال کیا ہے؟ امامت ابراہیم میں قربانی ہے، ہم اقتداء ابراہیم میں قربانی کرتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم حج کرتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم حجامت کرواتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم توبہ کے انداز کو اپناتے ہیں۔ پتہ کرنا ہوگا علی کی کس ادا پہ ہم علی کے مقتدی ہیں۔ بھئی علی المرتضیٰ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پر ساری امت کو ان کا امام کہہ لیا گیا، یا پوری امت ان کی اس فعل پر اجماع کر کے ان کی اقتدا کرتی ہے؟ وہ پھر بتانا ہوگے نا، تب امام ثابت ہوگے نا۔ یہ صرف امام کہہ دینا، صرف امام کہہ دینا یہ اور بات ہے، کہہ دینا کہ امامت فضیلت ہے اور فضیلت مل گئی، یہ کہہ دینا آسان بات ہے۔ امامت ثابت کرنا، امام ثابت کرنا، یہ میدان کے کسی علم کے پہلوان کا کام ہے۔ جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام ہے کس بات کے؟ ہم لوگ سنتے ہیں مگر چسکے کے لیے، ہم لوگ سنتے ہیں مگر تنقید کے لیے۔ کبھی سنو نا جیسے وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر وہ تنقید اور پھر تنقید کا وہ طریقہ جو اپناتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ میری تقریر کے اندر جواب کتنا بڑا ہے۔ تو جو ہے وہ کہہ رہا تھا دیکھو ہم 12 کو امام مانتے ہیں، اولادی علی میں سے ہم صرف امام حسن اور امام حسین کو امام مانتے ہیں، کسی دوسرے کو امام نہیں مانتے، اور ان کے امام ان ایک لائن لگی ہوئی ہے، ان کے اماموں کی تعداد بھی گنی جا سکتی ہے۔ اب علم حدیث کا امام امام بخاری ہے، علم فقہ کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، علم تفسیر کا امام امام طبرانی ہے، علم تفسیر کا امام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی شعبے میں اتنا کام کرے کہ اس کے بعد والے اس کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائیں، وہ آگے ہو اس کے باقی پیچھے ہو، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں امام۔ کبھی نماز پڑھی ہے پیچھے اس امام کے؟ آپ امام کے پیچھے ہو گئے، نیت کر لی، اب نیت کے بعد امام سے آگے گزر سکتی ہیں، امام سے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ جیسا قیام امام کا ویسا قیام میرا، جیسا رکوع امام کا ویسا رکوع میرا۔ اگر مجھ سے سیمن کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ غلطی اکاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی نیکی ہے، اس کی غلطی پوری جماعت کی غلطی ہے۔ نماز پڑھا رہا ہے ابھی تو اس کے پیچھے، اور میں حیران ہوں کھڑے کھڑے خدا کے سامنے ہیں، مانتے امام کی ہیں، عبادت خدا کی کر رہے ہیں، مان امام کی رہے ہیں، اور یہ صرف ایک جز کا امام ہے،
ایک ارکان دین کا جس رکن کو نماز کہتے ہیں اس کے امام کا عالم ہے، جو فقہ میں ہوگا اس کی اقتدا کا عالم کیا ہے؟ ڈٹ کے کہو نہ یار۔ ابھی میں صرف امام پہ پہنچنے کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں۔ آگے حسن پھر صحیح، آگے حسین پھر صحیح۔ توجہ ہے؟ محبت سے ایک مرتبہ کہو، پھر کیا لو؟ یار مجھے شک ہو جاتا ہے آپ لوگ بیزار ہوتی، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، یہ میرے مسلک کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہتی ہے جہاں امام ائمہ کی تعداد زیادہ ہے، بھائی وہ ائمہ نے کام کیا ہے۔ بتا میدان صحابیت میں علی نے کیا کام کیا ہے؟ جی بتا امام حسن نے کیا کام کیا ہے؟ بتا امام حسین نے کیا کام کیا ہے جس کی تقلید ہم پر واجب ہے، اور اس کی تقلید کی وجہ سے ہم ان کو امام کہیں۔ جو ہے جی اب یہ ایک نیا موضوع ہے، کل مجھے پہ کوئی نیا فتویٰ نہ لگ جائے، میں بڑے ذمہ دار شخصیت کے سامنے معلومات رکھ رہا ہوں، اپنی معلومات دینے پر میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ توجہ کیجیے گا، امام حسن امام ہے، ڈٹ کے کہو امام حسن سنیوں کے امام ہے، امام حسن سنیوں کے امام ہیں۔ اب آپ پوچھو گے اقتدا بتا، اقتدا ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ بابا جی بڑے پریشان بیٹھے ہیں، بابا جی کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ ان کی اقتدا کیا ہے، ان کی اقتدا کیا ہے۔ اب ذرا حوصلے سے سمجھاؤ، بات ذرا مؤدب کی ہے، محبت کی نہیں۔ تو جو ہے نا، اللہ نے حکم دیے، اللہ نے حکم دیے، حکم کے بعد اس حکم کی شکل نہیں دی۔ نماز پڑھو، نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے، نہ ارشاد فرمایا نماز پڑھو، نہیں بتایا کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زکوٰۃ دو، نہیں بتایا زکوٰۃ کسے دینی ہے، کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ جی وہ 8 مسائل پہ زکوٰۃ اپنی جگہ، مگر زکوٰۃ کا طریق زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ ان 8 طریقوں کے بعد اس کا استعمال اور اس کی جگہ یہ سارے کا سارا طریقہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی آل سمیت عمل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر کیا لو، پھر کیا لو، یہ عمل میں ہمارے امام ہیں، یہ عمل میں ہمارے، اگر 4 رکعتیں ہم زور کی پڑھتی ہیں نا تو علی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر ہم 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں نا تو وہ 2 رکعتیں مصطفیٰ کی اقتدا میں علی نے پڑھی ہیں۔ جی تو اس وجہ سے یہ شریعت کے اندر بھی ہمارے امام ہیں، اور پھر باطن کے اندر میدان طریقت کے بھی ہمارے امام ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں میں بلند، دونوں میں بلند، اور ان کی بلندی یہ ہے کہ ہم ان کے بغیر دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے، دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات تو اصحاب رسول تک بھی ہے، تو اصحاب رسول بعد میں آئے، پہلے مصطفیٰ نے جن کو سکھایا وہ میرے نبی کی آل ہے، وہ میرے نبی کی ازواج ہیں، وہ میرے نبی کی، یہ مولا کائنات کوفے کی مسجد میں کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں انا اول المصلین، میں تم میں سب سے پہلا نمازی ہوں۔ ڈاکٹر کہو سبحان اللہ، میں تم میں سب سے پہلا نمازی ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے سوموار کو نبوت و رسالت کا اعلان کیا،
کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں فیضان امامت، اسے کہتی ہیں قالا ومن ذریتی، قالا لا ینال احد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں عادلین کے لیے میرا وعدہ ہے۔ کہا ہاں میں آپس میں تصور کی بات کرنے لگا ہوں، جب سرور کائنات، جب رب العالمین کے خلیل نے، جب رب العالمین کے پیارے نے، جب حضرت ابراہیم نے عرض کی ہوگی مالک میری ذریت میں بھی امامت رکھ، تو رب نے کہا ہوگا جا تجھے علی دیا، جا تجھے حسن دیا، جا تجھے حسین دیا، ہائے 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 جی، جا تجھے سہل العابدین دیا۔ یہ آنسر ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے مرتبے میں امام ہے، مرتبے میں پھر مانتے ہیں ہم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ علی کے گھر کی خیرات ہے، وہ جو ہے۔ آخری لفظوں پر میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کہنے لگے ہم در والوں سے لے رہے ہیں، ہم گھر والوں سے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، پہلے تو یہ قضیہ مومن ہے، پہلے تو یہ بات مومن ہے، نبی گھر اور در کی تقسیم میں نہیں آیا، نبی کی شان ہے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کائنات کی ہر شے کی طرف، کائنات کے ہر فرد کی طرف، کائنات کے ہر انسان کی طرف میرا رسول رسول بن کے آیا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا گھر والوں تم 6 رکعتیں پڑھنا، در والوں تم 10 رکعتیں پڑھنا، ایسے کہا گھر والوں تم در والوں تم 1 مہینہ روزے رکھنا، گھر والوں تم 6 مہینے روزے رکھنا، نہیں، وہی شریعت جو در والوں کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ جی توجہ کیجیے گا، میں عرض کروں ہم نے گھر والوں سے کیا دیا ہے، جی توجہ کیجیے گا۔ ازواج مصطفیٰ میں فقیدہ امت جناب سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق وہ ہے جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مصطفیٰ کی حدیث ہمیں عطا کی ہے۔ معلوم ہوا ہم نے در والوں سے دین لیا ہے۔ عائشہ صدیقہ 2200 سے زیادہ حدیثوں کی راوی ہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ ہیں، فقیہ ہیں، معلمہ امت مصطفیٰ ہیں، دین لیا ہے ہم نے ان سے۔ پھر میرے آقا فرض نماز بعد جماعت پڑھاتے، باقی نماز جا کر اپنے حجرے میں پڑھتے، باقی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے۔ جی تو اب پہلے کیا پڑھ کے آئے وہ بھی گھر والوں نے بتایا، جو بعد میں پڑھتے تھے وہ بھی گھر والوں نے بتایا، ہمیں تو نماز بھی ان سے ملی ہے۔ تو جو ہے جی او بھائی تم فقہ میں امام جعفر صادق میں کہ امام جعفر صادق تو امام الائمہ ہے، وہ تو امامت کا آفتاب آدم تاب ہے، ہم تو ان کے شگرد کو بھی امام مانتے ہیں۔ ڈٹ کے کہو ذرا سبحان اللہ کہو۔ ہم فکر کس پر ہیں؟ ہم فکر علی پر ہیں، ہم وتر 1 نہیں پڑھتے، ہم وتر 3 پڑھتے ہیں، ہم وتر فجر سے پہلے نہیں پڑھتے، ہم وتر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ جی اس کا حوالہ میں آپ کو ضرورت پیش کروں گا۔ یہ کتاب کا نام ہے مسند امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر لکھا کہ آپ عشاء کے بعد پڑھتے تھے، 3 رکعتیں پڑھتے تھے، ہم وتر پڑھتے ہیں تو علی کی ادا پر پڑھتے ہیں۔
وہ جو فجر سے پہلے والی یاد ہے وہ اور ہے جی. تو یہ جو عشاء کے بعد تہجد کے ساتھ ہے یہ اور ہے. فجر کے ساتھ جو پڑھتے وہ قنوت نازلہ پڑھتے. میرا علی تیرا میرا امام قنوت نازلہ اپنے موقع پر پڑھتے. یہ تیر گاتے پڑھتے سحری کے ساتھ پڑھتے. جی. اور پھر علم دیا میرے مولا کائنات نے. میرے مولا ہے قرآن عطا کیا. اس پر پھر کبھی بات کروں گا, بہت بات لمبی ہو جائے گی. جی ہم فکر مرتضی پر 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. ہم فکر مرتضی پر رفع الیدین نہیں کرتے. ہم فکر مرتضی پر فقہات کے قائل ہیں. ہم فکر مرتضی پر اقتدا کے قائل ہیں. سبحان اللہ کہو. آپ کہو گے علی نے کس کی اقتدا کی؟ سینہ تان کے کہا کرو ابو بکر صدیق کی اقتدا کی, عمر فاروق کی اقتدا کی, عثمان غنی کی اقتدا کی. یہ مقام ہے مولا مرتضی کا جی. اور وہ تیرا امام ہوگا جو اقتدا کرے تو اس کی شان کم ہو جائے جی. اب مجھے سب بات بڑھتی جا رہی ہے, میں ختم کرنے جا رہا ہوں جی. اگر اقتدا کرنے سے شان کم ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا سرور کائنات نے 40 سالہ زندگی میں کس کی اقتدا کی ہے؟ بابا جی میرے آقا نے 40 سالہ زندگی میں قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا, جبریل تو نہیں آتا تھا, وحی کا سلسلہ تو نہیں تھا. میرے آقا اقتدا پر رہے 40 سال اقتدا کی. بتاؤ میرے نبی کی شان کا کوئی میرے آقا حبیب رہے, میرے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. اس امام کی اقتدا کو سلام جسے امام ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. جناب سیدنا ابراہیم کی اقتدا میں حضور نے 40 سال گزارے جی. ایک لوگ تو صرف ایک نکاح کی بات کریں نا, نکاح اقتدائے جی ابراہیم میں ہوا, ملت ابراہیمی پر ہوا. میں نے کہا حضور کے 40 سال پہ کھل لو, 40 سال آپ نے اقتدائی ابراہیم میں گزارے ہیں. اور یہ ڈگری ہے ابراہیم کے لیے, یہ مقام ہے اسی لیے مانگا تھا سرور کائنات جی. اگر حضور ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کریں تو شان میں فرق نہیں آتا. علی اگر خلافت کے اندر نظام خلافت راشدہ کے اندر ابراہیم جناب ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی اقتدا نہ کریں تو ان کی شان میں فرق ہے. جو ہے نا کہ اپنے مقام ہے, علی کا اپنا مقام ہے. وہ جو ہے یہ ہے مولا مرتضی کا مقام, یہ ہے اقتدا اور یہ ہے ان کا فیضان. ہم فقہ حنفی والے فقہ حنفی کو اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم حنیفہ, یہ ملت حنفیہ ابراہیم سے ہے, ابراہیم سے چل کے ابھی تک آئی, پھر علی سے چل کے امام اعظم تک آئی, امام اعظم سے چل کے پھر جناب امام محمد رضا تک آئی جی. تو یہ فقہ حنفی سرور کائنات کے اجداد کی فکر کی خیرات ہے, آل رسول کی خیرات ہے. کسی بھی میرے امام کی کسی بھی بیٹی کا نام انفیہ نہیں تھا نہیں, وہ کسی بھی انفی نام کے کسی سب کے ساتھ نہیں. انفی کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا, منتخب کیا ہوا, بلند کیا ہوا. یہ شخص فقاہت کے اندر, فکر کے اندر, سوچ کے اندر مسئلے کے حل کرنے کے معاملے میں اپنے زمانے میں بے مثل بھی تھا, بے مثال بھی تھا. اس لیے کہا تو حنفی ہے.
اور میں نے اس حنفی سے پوچھا بتا تجھے یہ کس در سے خیرات ملی ہے؟ تو کہتا ہے مجھے امام جعفر صادق نے امامت عطا کی ہے، مجھے امام جعفر صادق نے یہ فکر اور سوچ کی روشنی عطا کی ہے، اگر وہ 2 سال نکال دوں تو میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ جی معلوم ہوا ہماری فقہ بھی آل رسول کی عطا ہے، در والوں کی نہیں، گھر والوں کی خیرات ہے۔ ڈاکٹر کو سبحان اللہ، پھر کہہ لو۔ اب امام حسن، لفظ امام پر میں اٹک گیا، امام حسن پر صرف ایک بات، سلام اس کو، سلام اس پر جس کو ملوکیت و خلافت کے درمیان فرق کا پتہ تھا، سلام اس پر جس کو سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا ادراک تھا، سلام اس پر کہ جس کو عثمان غنی کے نظام حکومت کی انفرادیت کا پتہ تھا، سلام اس پر جس کو حضرت عمر فاروقی جنگر کا اچھے خاصے اور بے فہم و فراست کے اعتبار سے معراج کی بلندیوں پر فکر لے جا کے پڑا تھا، معلوم تھا کہ فاروق ہے، نائب رسول ہے، نائب ابو بکر صدیق کا بھی پتہ تھا نائب رسول ہے۔ یاد رکھنا ہم علی کے بعد امام حسن کو خلیفہ مانتے ہیں، جانشین نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے علی المرتضیٰ کے بعد علی کا بنایا ہوا جانشین نہیں کہتے ہم، علی کا منتخب کردہ جانشین نہیں امام حسن کائنات کے مسلمانوں کا منتخب کردہ نائب رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، اور اسے پتا تھا خلیفہ کسے کہتے ہیں، بادشاہ کسے کہتے ہیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں اور بادشاہ کسے کہتے ہیں، پتا تھا ملوکیت کسے کہتے ہیں اور خلافت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا میرے نانا نے کہا تھا خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال میرے نبی کی نیابت مکمل ہو گئی، اب یہ تخت، یہ حکومت جہاں چاہے جائے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں امام حسن۔ نواز وقت کی قلت میرے پیش نظر، میں نے بھی اذان پڑھنی ہے، مگر وہ آپ احباب جو نا آپ احباب بھی تشریف رکھیے گا، اللہ پاک ہماری سب کی حاضری قبول کروائے، اللہ اس گھر کی خدمات کو قبول کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان باپ بیٹے کو شیخ اور تندرستی کا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ عارف بھائی شیخ کی خدمت ہے کہ وہ